ایک شخص یمن سے بلایا حبیب یمنی اور اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ہم نے زمین کی باتیں پوچھ لی ہیں، آپ ایسا کریں، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ ایسی بات آپ ان سے کریں آسمان کے متعلق اور ان سے پوچھیں اور ایسا چیلنج دیں تاکہ یہ عاجز آ جائے معاذ اللہ اور یہ ان کے دین کی تبلیغ رک جائے۔ حبیب یمنی یمن سے آیا، مکہ کے اندر پہنچتا ہے اور اس کے بعد ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سب سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ وہ نبی کہاں ہے جن سے آپ نے مناظرہ رکھا ہے، چیلنج رکھا ہے، میں ان سے آسمانی سوال کروں گا آسمان کے متعلق، وہ نہیں بتا پائیں گے اور پھر ان کے دین کی تبلیغ رک جائے گی۔ یہ وحدانیت کا، توحید کا جو درس دے رہے ہیں یہ تھم جائے گا، راستہ ان کا بند ہو جائے گا۔ حبیب یمنی وہ کہتا ہے کہ جب مجھے لے کر وہاں پہنچے اور ہم جبل ابو قبیس پر جمع تھے، سارے کفار موجود تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں کہہ لیا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن کہا چونکہ مجھے یمن سے بلایا گیا ہے، مجھے چیلنج دینا ہے، مناظرہ کرنا ہے، باتیں ان سے سوالات پوچھنے ہیں، وہ میں پوچھوں گا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ ہم آئے ہیں اور یہ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں۔ حضور نے سب بتائی اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ چاند پڑا ہے، اگر یہ دو ٹکڑے ہو جائے تو اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اب یہ ان کا کہنا تھا، حضور نے شہادت کی انگلی اوپر کی اور جبل ابی قبیس کے سامنے اوپر چاند کھڑا تھا اور چاند کو آپ نے ایسا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد حبیب یمنی جب جانے لگا تو اس کے بعد کہا میں نے چاند کا معجزہ تو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حبیب یمنی نے کہا، یہ جب عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب دان نبی نے کہا کہ اے حبیب یمنی، جب تو گھر سے چلا تھا تو تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، جو ٹانگوں سے معذور ہے، وہ بازو ہلا نہیں سکتی، اور اس کے بارے میں جب تو نکلا تھا تو دل میں بڑا تجھے خیال دیتا ہے، بڑی اس کی تڑپ رہتی ہے، بیٹی ہے لیکن چل نہیں سکتی، وہ ہل نہیں سکتی، خود کھا نہیں سکتی، بڑی اس کو تکلیف ہے۔ کہا کہ تیری بڑی فکر دل کے اندر ہے کہ کسی طرح میری بیٹی صحیح ہو جائے، تو حضور نے فرمایا جاؤ یمن کے اندر تیری بیٹی کو اللہ شفا دے دے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ میں جب نکلا وہاں سے تو یمن کے اندر پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، میں نے دروازے کو دستک دی تو وہ بیٹی جو ہل نہیں سکتی تھی، قدم سے چل نہیں سکتی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، میں حیران رہ گیا اور اس کے بعد دروازہ کھولتے ان کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو حبیب یمنی نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ یہ حالت کس طرح ہو گئی، آپ ٹھیک کیسے ہو گئی، اور کلمہ کس نے سکھایا؟ کہا کہ جس سے تو مناظرہ کر کے آ رہا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کروا کے آ رہا ہے، ان کی انگلی سے جو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے ہی آ کے یہاں میرے جسم پر مسح کیا، ہاتھ پھیرا، یہ سارا کا سارا جسم سلامت ہو گیا، صحیح ہو گیا، جیسا کہ بیماری مجھے تھی نہیں، اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان